اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر پروگرام سرمایہ دعا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ہم معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعاؤں مناجات کو پیش کرتے ہیں۔ ہم نے مناجات امیر المومنین کے جس حصے کو اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا، آج اس کے آگے کے حصے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اس سے طلب کرتے ہیں، توحید الہی کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ انسان جب ہر طرف سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے تو ایک غیبی مرکز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انسانی فطرت یہ بھی ہے کہ مصیبت اور مشکلات میں اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ مشکل سے نکال دیتا ہے تو یوں چل نکلتا ہے کہ جیسے کوئی مشکل آئی ہی نہیں تھی۔ جیسے کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 67 میں اعلان الہی ہو رہا ہے، اور جب دریا میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو خدا کے علاوہ سب غائب ہو گئے جنہیں تم پکار رہے تھے، اور جب خدا نے تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیا تو تم کنارہ کش ہو گئے، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جو ذات الہی کا منکر تھا۔ اس نے امام صادق علیہ السلام سے خدا کے وجود کی دلیل طلب کی تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ کشتی میں سواری کرتے ہوئے تمہارے ساتھ کبھی حادثہ پیش آیا؟ اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ کشتی کا سفر کر رہا تھا کہ ایک دم کشتی ڈوبنے لگی، تب میں ایک تختے پر سوار ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اس وقت تمہارا دل کسی ایسی قدرت کی طرف متوجہ ہوا تھا جو تمہیں نجات دے؟ اس نے جواب دیا ہاں بالکل۔ آپ نے فرمایا کہ وہ غیبی قدرت اللہ کی ذات ہے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات میں گھرا انسان توحید پرست ہو جاتا ہے اور اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے۔ مناجات امیر المومنین میں اللہ سے پناہ طلب کی گئی ہے، اور قیامت کا بیان اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جس طرح سے قرآن کریم میں قیامت کا ذکر ہے، اور پھر روز قیامت کی ہولناکیوں سے امان طلب کی گئی ہے، جیسے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں روز قیامت کا ذکر اس طرح سے موجود ہے کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا۔ ناظرین، روایتوں میں ملتا ہے کہ تنہائی میں گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس پر راضی رہنا، شکر الہی کرنا، روز قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا باعث ہوگا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب توبہ اور معذرت کوئی فائدہ پہنچانے والی نہ ہوگی، بلکہ ہمارے اعمال ہمارے سامنے مجسم ہوں گے اور ظالمین کو ان کی برائیوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جیسا کہ مناجات میں ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں اس دن کے امان کا جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ ناظرین، جب فیصلے کا دن ہوگا تو اس دن کوئی بھی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ اکثر دنیا میں ایسے حالات نظر آتے ہیں کہ لوگ دوست احباب کے ساتھ آخرت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایسے افراد سے ہی دوستی کریں کہ جو آخرت میں کام آنے والے ہوں، نہ کہ یہ ہو کہ آخرت میں اپنی دوستی پر افسوس ہونے لگے، جیسا کہ آیت میں ہے کہ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب آگے مناجات میں قیامت سے پناہ کا سوال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اور میں سوال کرتا ہوں اس دن کے امان کا جس دن کسی نفس کا کچھ بھی صاحب اختیار نہ ہوگا، اور حکم اس دن بس خدا کے لیے ہوگا۔ اس مناجات میں ہم دیکھیں گے کہ مولائے متقیان کس طرح سے بارگاہ الہی میں راز و نیاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے مال، اولاد اور رشتوں سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ ان پر سب قربان کرنے کو تیار رہتا ہے، لیکن روز قیامت عذاب الہی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان تمام رشتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اور مناجات میں اس طرح سے سوال کیا گیا ہے کہ اور میں سوال کرتا ہوں اس دن کے امان کا جس دن انکار کرنے والا اور مجرم تمنا کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے اپنی اولاد، عورت اور بھائی اور خاندان کو اپنا فدیہ قرار دے دیتا، اور وہ اس کی حمایت کرتے اور ان سب کو فدیہ قرار دے دیتا جو تمام روئے زمین پر ہے، اور عذاب سے نجات پا جاتا۔
لیکن اس دن ہمارے اعمال کی بنا پر ہی فیصلہ کیا جائے گا اور ظالمین آتش جہنم سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مناجات میں ملتا ہے کہ اس دن آتش جہنم بھڑک رہی ہوگی، ہرگز نہیں نجات پائیں گے۔ آتش جہنم شعلہ ور ہے، بھڑک رہی ہے تاکہ جلا دے۔ بس چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس سے راضی رہے اور تقوی اختیار کرے تاکہ روز قیامت امان کے حقدار بنے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور ترجمے پر غور کرے، قرآنی آیات پر عمل کرے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ دعاؤں کے ذریعے معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ مناجات کے ذریعے روز قیامت کی ہولناکیوں سے پناہ طلب کرے۔ مناجات امیر المومنین پڑھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔